السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں صرف آپ کے سامنے مختصر کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا ہو تو اس وقت معلوم یہ پڑتا ہے کہ جج ہمایوں دلاور، جن کی باقاعدہ جو ان کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ 31 اگست سے شروع ہو رہی تھی، اور 31 اگست کو جاری کیے گئے روسٹر کے اندر ہمایوں دلاور کا نام شامل نہیں تھا، لیکن ان کی جو ہے وہ چھٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور دوبارہ ایک روسٹر سامنے آتا ہے جس میں ان کی 5 اگست تک جو ہے ان کی ڈیوٹی جو ہے ان کو اسائن کر دی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف تیز ترین ٹرائل کر کے گواہان کا حق چھین کے اور انصاف کا قتل عام کر کے ان کو سزا دینی تھی، 3 سال کے لیے جیل بھیجنا تھا، جس کی صورت میں وہ انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل ہو جاتے۔ اس وقت تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جج کی ڈیوٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے، دوسری جانب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے، ان کو 15 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ 167 جو سی آر پی سی کا ہے، آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے کہ ایک ملزم کو بغیر جج کے سامنے پیش کیے اس کا 15 روز کا جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نہ کسی میڈیا کو پتہ چلتا ہے، نہ ان کے لائرز کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں سائفر کیس میں۔ اب عمران خان صاحب کی بروز ہفتہ کو ان کی درخواست ضمانت کے اوپر جو ہے وہ سنوائی ہونی تھی، لیکن انہوں نے اعتراض اٹھایا جی کہ آپ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو توشہ خانہ سے متعلقہ درخواستیں بھی جو ہیں وہ پینڈنگ تھی، لیکن اس کے باوجود جج ہمایوں دلاور نے جو ہے وہ انصاف کا قتل عام کرتے ہوئے سزا بھی سنا دی تھی۔ چلیں، آج پیر کو پھر کیس مقرر تھا، ہم نے کہا کہ ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشل کورٹ سے متعلقہ درخواستیں ہیں وہ واپس لے لیں گے، وہ درخواستیں واپس بھی لے لی گئیں، لیکن آج معلوم پڑا کہ جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ 8 روز کی چھٹی کے اوپر چلے گئے ہیں، چھٹی پر چلے گئے ہیں، ان کی کوئی ویلڈ ریزن ہو سکتی ہے، میں ان وجوہات کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارا یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے جو ہیں وہ جو چیئرمین ہیں، ان کے اوپر پہلے 200 مقدمات بنائے جا چکے، ان کو جو ہے وہ پہلے انصاف کا قتل عام ہو چکا، تو اب وہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ جس بھی وجہ سے چھٹی کے اوپر ہیں، اس کے چھٹی میں ہونے کی وجہ سے وہ 8 روز تک جو ہے وہ ان کی ضمانت کا مقدمہ جو ہے وہ نہیں سنا جا سکے گا، اور ان کو مزید جیل کے اوپر جو ہے وہ رہنا پڑے گا۔ تو یہ تو جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈینائڈ ہے، کیا جو ہے وہ کسی اور جج کی یہ ڈیوٹی اسائن نہیں کی جا سکتی؟ جس طرح جو اسپیشل کورٹ کے جج ابو الحسنات صاحب کو تعینات کیا گیا، تو وہ کوئی اپوائنٹڈ اسپیشل جج نہیں ہے، وہ ATC کے جج ہیں، ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا اسپیشل کورٹ کا، تو ان کی غیر موجودگی میں اسپیشل کورٹ کا چارج جو ہے وہ کسی اور حاضر سروس جج جو کہ اویلیبل ہوں ڈیوٹی پر ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ عمران خان کا جو بنیادی قانونی حق ہے ضمانت ان کو ملنا، اس کا مقدمہ سن سکیں، شاہ محمود قریشی کا مقدمہ سن سکیں۔ لہٰذا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ عمران خان کے معاملے میں جب آپ نے سزا سنانی ہو تو انصاف کا قتل عام بھی ہو جاتا ہے، تیز ترین ٹرائل بھی ہو جاتا ہے، ججوں کی چھٹیاں کینسل کر کے ان کی ڈیوٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور جب عمران خان کو ریلیف ملنے کا معاملہ ہو، جب عمران خان کی ضمانت کا معاملہ ہو، جو قانونی ریلیف ان کا رائٹ ہے، آئینی اور قانونی رائٹ ہے، وہ ان کو ضمانت ان کو ملنا ان کا رائٹ ہے، لیکن اس وقت جو ہے جج صاحب چھٹی پر ہیں، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر ان کا ضمانت کا کیس نہیں سنا جا سکتا۔ ایسے انصاف کا جو ہے وہ نظام انصاف کے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ امید ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی حاضر سروس ڈیوٹی جج کو چارج ملنا چاہیے اسپیشل کورٹ کا، اور وہ عمران خان کی ضمانت کے اوپر فیصلہ کریں۔ کیوں عمران خان جو ہیں وہ 8 روز تک اس بات کا انتظار کریں کہ ایک جج صاحب جن کا کوئی بھی اپنا پرسنل معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ چھٹی کے اوپر ہیں، تو اس پہ عمران خان کیوں سفر کریں؟ میرا یہ بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال پوری قوم کو جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے۔ یہ بحق جانب ہیں کہ ہم اپنی عدالتوں سے ہی جو ہے وہ انصاف مانگ سکتے ہیں، اور انصاف کی طرف جو ہے انہی عدالتوں کی طرف ہی ہم نے دیکھنا ہے، لیکن اس نا انصافی کے خلاف ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔